محترم ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ دوستوں، قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، جن کو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غار میں قید کر کے رکھا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا پر حکومت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وحی بھیجے گا کہ میں ایسے بندے نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ تم میرے خالص بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اس وقت یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن میں یوں ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے۔ یہ لوگ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ لوگ بالکل وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام سبزیاں اور کھیتیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ لوگ ان سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ آخر لوگوں کو ان وحشیوں سے راحت کیسے ملی اور یاجوج ماجوج کو ایک پہاڑ کے اندر کیسے بند کر دیا گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ قرآن کا واقعہ ہے۔ پیارے ویورز، دنیا میں کل 4 بادشاہ وہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روح زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس سمت میں ہونے والے ہیں، جن کا نام حضرت امام مہدی۔ لیکن آج ہم جس بادشاہ کی بات کرنے والے ہیں وہ ہیں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال بیان کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا سفر۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے، اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک چشمے میں ڈوب رہا، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کے غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال دیا، ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو ماشرف بایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یعنی دوسرا سفر، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسلک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مقابلے میں لشکر آرائی کی
اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر ڈٹے رہے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر آپ نے شمال کی جانب شہرہ سفر فرمایا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں سے وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں کے ساتھ بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طلب ہوئے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اور ان لوگوں نے ان کے رف کچھ مال دینے کی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر لگائے تانبے کے کالے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑیاں اور کوئلہ بھرا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑ دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آ جاتے ہیں تو خداوند عالم کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کے کہنے کی برکت اور اس کے کلمہ کا یہ ثمرہ ہو گیا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا اور یہ لوگ نکل پڑیں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ پھر وہ قتل و غارت کرتے ہوئے اس کے پہاڑ حمر میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا تو خاتمہ کر دیا، چلو آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ خون آلودہ کر کے لوٹا دے گا، مگر مکہ اور مدینہ دیبا بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا، وہ پرندے لاشوں کو وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک عالمگیر بارش بھیجے گا جس سے زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ اس بارش کی وجہ سے زمین کی پیداوار میں بڑی ترقی ہوگی، ایک انار ایک زمین کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال رہیں گے، آپ کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، پھر آپ کا انتقال فرمائیں گے اور حضور علیہ السلام کے روضے پاک میں دفن ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔